کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا بھی انسان کی طرح جذبات رکھتا ہے۔ انسان جب خدا کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب انسان اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو خدا غصہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ اصل میں کرسچینٹی سے سوال ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں خدا کا یہ تصور وجود پذیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر الفاظ میں بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذو انتقام ہے۔ ذو انتقام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ریجیکٹ کرنے، حق کو رد کرنے، حق کو مارنے، ظلم کرنے کی سزا دیں گے۔ وہ ذو انتقام ہے، حق کا انتقام لیں گے۔ تو حق کوئی بھی ہو اس کی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، خواہ خدا کی ذات سے متعلق ہو یا میرے آپ سے متعلق ہو یا پودوں اور جانوروں سے متعلق ہو۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی موذی جانور کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک وہ فویسق نہ ہو جائے، یعنی تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، تمہارے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، تو تم اس کو مار نہیں سکتے ہو۔ یعنی اگر ایک سانپ جا رہا ہے تو آپ اس کو جانے دیں، آپ پہ حملہ کرے، آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے، پھر آپ اٹھا کے ڈنڈا دے کے مار سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو، تو اب رہ گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف پسند کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو دور جدید میں جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے اس کے نتیجے نکلتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میری تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری تسبیح کرو اور تمجید کرو اور حمد کرو۔ ان تینوں باتوں کا مطلب اور ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر عیب موجود ہیں۔ تو جس ذات کے اندر عیب ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری حمد کرو، یعنی فرض کر لیجئے کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں ہے لیکن خوبی بھی کوئی نہیں ہے، تو خدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر اچھی صفات کو مانو، اچھی صفات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میری تمجید کرو، مجھے سنجیدہ ہستی مانو۔ اگر اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کھیل کھیل رہے ہیں، تماشا لگا رکھا ہے، تو ایسا خدا ہونا چاہیے؟ تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے، اب میں جتنی بھی آپ چیزیں قرآن میں آئی ہیں وہ سب کا مقصد یہی ہے کہ تم خدا کے بارے میں تصور صحیح کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قیامت کے لیے دنیا بنائی ہے، تو یہ باتیں نہیں مانو گے تو قیامت والے میں حق کا انتقام لوں گا، مارے جاؤ گے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو بس۔ خدا نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میری تعریفیں کیا کرو۔ حمد کا مطلب ہم نے ترجمہ کر دیا تعریف۔ علامہ طبری نے، اب یہ بھی ایک اسی طرح کی بات ہے جیسے روح کی بات میں نے کی، علامہ طبری نے جب تفسیر کی تو انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی الحمدللہ رب العالمین کے نیچے۔ حدیث یہ تھی کہ اذا حمدت شکرت، جب تم اللہ کی حمد کرتے ہو تو شکر ادا کرتے ہو، یعنی حمد کا مطلب شکر ہے۔ تو علامہ ابن کثیر اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ شکر تو بڑا محدود سا ہے، میں تعریف ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ جامع ہے، اس میں شکر بھی شامل ہے، تعریف بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے سب تعریفیں والا جو ترجمہ ہے وہ ان کی تفسیر کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اب تعریف اردو زبان میں، عربی زبان میں تعریف کا مطلب دوسرا ہے، اس میں تعارف کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ ثنا، عربی زبان میں اس کا ترجمہ ثنا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی صفات، جیسے میں نے حمد میں بیان کیا، لیکن جب اس کا ترجمہ ہم نے تعریف کر دیا تو اردو میں تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ خوش آمد کرنا، کیا بات ہے، یہ آپ زبردست آدمی ہیں، آپ نے کمال کر دیا ہے، تو اس کے معنی گھٹیا ہو گئے۔ قرآن مجید میں تو کہیں تعریف کا لفظ بھی نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہیں بھی نہیں کہا کہ میری ثنا کرو، خالی ہے قرآن، نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ثنا بھی آ جاتا نا تو آپ کی بات کا کچھ وزن بن جاتا آپ کے سوال کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری تعریف کرو، آئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اور اپنے کچھ حقائق منوانے کے لیے کچھ
اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں. اگر غلطی والا خدا ماننا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مان لو، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ظاہر ہے کہ لوگ مانتے بھی ہیں. مثلا جو گریک میتھالوجی ہے اس میں دیکھ لیجئے، انڈین میتھالوجی جو ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ سارے خدا کمزور ہیں. وہ کوئی اس کی بیوی اٹھا کر لے گیا، کوئی بچہ اٹھا کر لے گیا، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں. تو خدا کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، خدا کے اندر ساری اچھی صفات ہیں. وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن اس نے حکمت کے تحت کچھ دنیا بنا رکھی ہے جس میں کچھ نقص رکھے ہیں، کچھ مصائب رکھے ہیں، کچھ مسائل رکھے ہیں تاکہ ہمارا امتحان ہو. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ فرمائے گا کہ آج میں بھی تمہیں ایسے بلا دوں گا جیسے تم نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا. تو یہاں بلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا بھی چیزوں کو بلا سکتا ہے؟ آپ بلانے دیکھیے، جب ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، سمجھو میں تمہارے لیے مر گیا ہوں، یہی مفہوم ہوتا ہے اس کا، سمجھو میں نے بلا دیا ہے. تو مطلب وہاں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے. اس کے علم سے کوئی چیز نہ بھول میں جاتی ہے، نہ فراموش ہوتی ہے، نہ اخفاء میں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا مطلب ہے کہ سمجھو میں نے تمہیں بھلا دیا.